جب آدمی کے سامنے شیشہ رکھا جائے نا تو پھر اپنے حسن کو دیکھ دیکھ کے بیچارہ اسی میں گم ہو جاتا ہے. کبھی اپنا حسن دیکھتا ہے اور کبھی اپنی حقیقت دیکھتا ہے. اس حقیقت میں کبھی اس کو خوبصورتی نظر آتی ہے اور کبھی اپنے داغ نظر آتے ہیں. کبھی کبھی اس میں الجھ جاتا ہے کہ میں کیا سوچ بیٹھا تھا, شیشہ سامنے آنے سے کیا نکلا ہے. اصل سودا قیمت حقیقت ہی ہے, وہ جان رکھ لو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ. اور اگر سکہ کھوٹا ہے نا, ایک دو دفعہ چوری کر کے دھوکہ دے کے کسی دکاندار کو دے دو گے نا, تیسری چوتھی جگہ وہ سکہ پکڑا جائے گا. ہر جگہ کھوٹا سکہ چلتا نہیں ہے. بعض لوگ ہم میں سے ایسے لوگ بھی کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ چلا لیا, دوسری دفعہ بھی چلا لیا, تیسری دفعہ بھی چلا لی ہے, اب میرا کام کھوٹے طریقے سے چلتا رہے گا. پھر وہ پھنس جاتا ہے, بڑا برا پھنستا ہے. لیکن جس کے پاس کھرا سکہ ہے وہ 1000 جگہوں پر بھی جائے گا, اس کا سکہ چل جائے گا انشاءاللہ. ہے جی. اب آپ چیک کر لیں, آپ صاحب نے آپ کے سامنے آئینہ رکھا نا, کبھی تک دیکھ ہی رہو اسی آئینے میں, اچھا ہے دیکھتے رہو, ساری زندگی دیکھو اس کو. تو پھر اپنے داغ تلاش کرو, کہاں کہاں میرے داغ ہیں, کہاں کہاں میری کمی ہے, کہاں کہاں میرے اندر خرابی پائی جاتی ہے. اس خرابی کو تلاش کر کے اسے دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر. ایک بات میں ساتھ شامل کر دوں آپ کے لیے تاکہ آپ کے لیے تھوڑا سا مزید آسان ہو جائے. جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے وہ بڑا آسان تھا, آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے کافی تھا. اس میں تھوڑا سا اور تاکہ مزید آپ کے لیے آپ کو فائدہ ہو جائے. آپ میں سے زیادہ تر لوگ جٹکے لوگ ہیں, زمیندار لوگ ہیں. اگر آپ نے فصل لینی ہو گندم کی, ابھی آئی ہے نا, تو گندم اگانے کے لیے کون سا بیج ڈالتے ہو؟ گندم جی گندم ڈالتے ہو؟ کوئی نہیں ڈالتے ہیں. کہ اب آپ اپنے آپ کو سمجھتے کہ میں بڑے اونچے مقام پر فائز ہو گئے ہوں, اب میں بیج نہ بھی ہوں تب بھی فصل لے لوں. ہمارے معاشرے میں یہ بڑی چکر بازی ہے نا, سبز باغ, جھوٹ موٹ, اور اکثر لوگ یہی چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی میری کرامت ایسی ظاہر ہو جائے تاکہ بلے بلے ہو جائے. تو بیج بوتے ہو, اور اگر کوئی بیج نہ بوئے تو فصل اگے گی نہیں اگے گی. لیکن اگر اللہ چاہے تو ہاں, اب آپ کا جواب الگ ہو گیا نا. یہ جواب بدلا کیوں آپ نے؟ ابھی میں نے پوچھا آپ سے کیا بیج بوئے بغیر فصل آتی ہے, آپ نے بولا نہیں آتی. ابھی میں نے بولا اگر اللہ چاہے تو, آپ نے بولا ہو جاتی ہے. بن بیج بوئے بھی فصل ہو جاتی ہے. کب ایسے ہوتا ہے؟ جب اللہ چاہے. ہمیں اتنا یقین ہے کہ وہ کام جو ہم نہیں کر سکتے, اللہ کی قدرت لمحوں کے اندر وہ کام کرتے ہیں. ہمارے اندر اتنا یقین ہے. ابھی ہم آپس کی بات کرتے ہیں, مالک کی شان تو بھی بہت اونچی ہے, کون سمجھ سکتا ہے. ہمیں جب کوشش کرنی ہو, اللہ نے جو پابند کیا ہمیں اسباب عطا فرمائے ہیں, انہی اسباب کے اندر رہو. ہمیں اسباب کا لحاظ رکھتے ہوئے بیج کو بونا پڑتا ہے. اچھا اب یہ بھی دیکھنا کیا وہ جس زمین میں بیج بو رہے ہو وہ کوئی کلر والی تو نہیں, وہ بنجر زمین تو نہیں, وہ شور زدہ زمین تو نہیں. اگر زرخیز زمین ہے جس سے فصل اگنے کی کوئی امید ہے تب بھی آپ تھوڑی کوشش کرتے ہیں. زمین مانتے ہو نا, ٹریکٹر استعمال کرتے ہو نا, اس کی سطح کو نرم کرنے کے لیے زمین تیار کرتے ہو نا, پھر اس پر وتر شتر وہ پھٹا بھی لگاتے ہو. ساری تیاری مکمل کر کے پھر ایک بیج لیتے ہو, پھر وہ بھی چیک کرتے ہو بیج اچھا ہے کہ ناقص ہے.
اگر بیج طاقتور ہے تو وہ لے لیتے ہو، اور اگر کمزور ہو تو اوپر چھلکا ہو اندر کچھ بھی نہ ہو تو کیا آپ اسے بوتے دو؟ نہیں، بولے کہ نہیں یہ تو پیسے بھی ضائع کرنا ہے، وقت بھی ضائع کرنا ہے، محنت بھی ضائع کرنی ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، نمبر 1 زمین اچھی، نمبر 2 بیج۔ اچھا بولو اچھا آپ، زمین، اچھی بیج اچھا اور وقت بھی اچھا بے وقت کبھی نہ لگاؤ۔ جب بے وقت لگاتے ہو تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ نمبر 1 زمین اچھی نمبر 2 بیج اچھا نمبر 3 وقت بر وقت اپنے موسم پر۔ یہ جو شیخ ہوتا ہے نا، پیر کامل جس سے ہم کہتے ہیں، جس کے پاس ہم جاتے ہیں اور کچھ لینا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی خوشی کی فصل نصیب ہو جائے۔ کیا مل جائے؟ اللہ کی خوشی کی فصل مل جائے۔ اور اللہ کی خوشی کی فصل لینے کے لیے ضروری ہے زمین تیار ہو۔ کیا ہو؟ زمین تیار ہو، پھر بیج بھی طاقتور ہو، اور پھر اس کا موسم بھی ہو۔ بیج کب تک طاقتور ملے، زمین اچھی ملے، موسم صحیح ہو تو یقین جانو بیج لگ جائے، وقت پر پانی دیتے رہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فصل نہ آئے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فصل نہ آئے۔ اور اگر اتنا کچھ کرتے ہوئے فصل نہ ملے تو پھر سمجھ جاؤ کہیں کمی رہ گئی ہے، کہیں کمی رہ گئی ہے۔ زمین کون سی آپ کی؟ وہ آپ کا دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ بیج کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اور اس بیج کو لگانے کا وقت کیا ہے؟ جب بندہ توبہ کر لے، جب بندہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ جس وقت وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہو اس وقت پیر کامل اس کی زرخیز زمین میں اللہ کا ذکر کا بیج بو دے تو اللہ ہدایت کا رستہ کھول دیتا۔ اب اس کے لیے جتنے پانی دینے ہیں وہ دیتے رہو۔ آپ کو پتہ ہے منجی کو پانی زیادہ دینے پڑتے ہیں، کنک کے لیے کم ہے، جوار باجرہ تو اس کے لیے الگ ہے، اگر وہ گنے کی فصل ہے تو اس کے لیے الگ ہے، اگر آپ نے پھولوں کے پودے لگائے ہیں تو ان کی طریقہ الگ ہے۔ اسی طرح جیسی جیسی آپ کو فصل چاہیے ویسا ویسا وطر دیتے رہو، پانی دیتے رہو، محنت کرتے رہو، گوڈی کرتے رہو، اللہ برکت عطا فرمانے والا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو پیش کرو، پھر دیکھو مالک کیسے رنگ تمہیں عطا فرماتا۔ ہم تھوڑا ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ تو شیخ کامل کا یہ کام ہے، اور وہ مالک کے حکم سے ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ اسے اپنے شیخ سے یہ تحفہ ملا ہوتا ہے، سینہ بسینہ یہ چلاتا ہے۔ شیخ کا کام ہے وہ لگاتا جائے، لگاتا جائے، لگاتا جائے، لگاتا جائے۔ اب بچانا پھر آپ لوگوں نے، اللہ کے فضل سے جسے اللہ نے توفیق بخشی ہے، انشاءاللہ اس کے لیے رستہ ہموار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ رہی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سب کو آ رہی ہے کہ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں سمجھ آئی ہے کہ آ گئی ہے؟ ہاں ابھی بہرحال آپ کو لفظ سمجھ نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے کہ آئی ہے؟ بس اسے اپنے دل میں بٹھا لو اور اس طرح پختہ کرو، اس طرح کام پیٹا کرو کہ اپنی ارادت کا یہ جو بندھن آپ نے پہلے دن باندھا تھا، اور سب سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کو پتا ہے مرید کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے کبھی کسی کے لیے، آپ جتنے حضرات تشریف فرما ہے، کسی کو کھینچ کھینچ کے مرید نہیں کیا، آپ کو یاد ہے؟ اور اگر کوئی آئی گیا کھینچ کے، کسی نے مجبور کیا، بتایا، تو میں نے اس سے پہلے پوچھا کہ تم میرے پاس آیا کس لیے آیا ہے؟ اور جب آپ نے بتایا پھر میں نے جواباً آپ کو کہا آپ میرے پاس آئے تو کیوں آئے ہو؟ اور بھی تو آپ کے پاس لوگ موجود ہیں،
جب میرے پاس آپ تشریف لائے ہیں بالخصوص اتنے لوگوں کو چھوڑ کے، تو کوئی وجہ تو ہوگی نا، کیا سوچ کے آئے ہو؟ اب آپ اس نیت کے ساتھ ہیں اور میں آپ کے لیے اس کی رہنمائی نہ کروں تو پھر میرا یہاں بیٹھ کے کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور آپ تشریف لائیں اور نیت دنیا کی لے کے آئیں تو پھر آپ کے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو دودھ چاہیے اور آپ کوئلے کی دکان پر چلے جائیں، اور آپ دودھ کی دکان پر بیٹھے اور بولے مجھے کوئلہ تول کے دے دو؟ کوئلہ دنیا کی چاہت ہے اور دودھ اللہ کا نور ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ والے کے پاس جائیں اور بولے مجھے دنیا کی گندگی دے دو۔ اللہ والا دنیا کا گند دیتا نہیں ہے، دنیا کا گند نکالتا ہے۔ یہ فرق ہمیشہ یاد رکھیں، تو اس پر توجہ کے ساتھ محنت بھی کیا کرو اور اپنے آپ کو پیش کیا کرو، انشاءاللہ کمی نہیں ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ چھاپڑی والے کو فکر ہوتا ہے، کس کو ہے جی؟ کس کو فکر ہوتا ہے؟ جس نے 200 400 500 کا سودا ڈالا ہے، اگر اس کے پاس ریڑھی والا آ کے کھڑا ہو جائے نا تو پھر چھاپڑی والے کو پریشانی ہوتی ہے کہ مجھ سے کچھ سودا نہیں لے گا، اس سے لے گا کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے۔ اور اگر ریڑھی والے کے پاس کوئی دکان بنا لے تو کس کو فکر ہوگا؟ ہاں، ریڑھی والے کو فکر ہوگا نا۔ تو جس کے پاس دکان بھی ہو، گودام بھی ہو، اور اتنا بڑا گودام ہو جس کی لمبائی چوڑائی ناپی جائے تو نہ ناپی جا سکے، اسے کیا فکر ہے چھاپڑی والوں کا؟ کیوں؟ اس لیے میں بات کر رہا ہوں، جس وقت اللہ کسی بندے کو اپنے دروازے پر بٹھا لے، اب اسے نہ چھاپڑی والے کی فکر ہے، نہ ریڑھی والے کا فکر ہے، نہ دکان والوں کا کوئی فکر ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں اللہ پاک آپ کو اتنا عطا کرے، اتنا عطا کرے کہ آپ کے بڑے بڑے گودام ہوں اور کوئی اسے ناپ نہ سکے۔ اچھا، یہ صرف میں باتیں کر کے آپ کو تسلیاں نہیں دے رہا، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ 1000 دفعہ بھی بولو تو یہ حقیقت ہے۔ لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں اور پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے ہیں، اور انہیں جتنا یہ ناخن اور پورے کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا فیض بھی اللہ کی بارگاہ سے اس اللہ کی پسند کے نور کا حاصل نہیں ہو پایا، اور جسے ہوا ہے وہ پچا نہیں سکا۔ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آپ اس آستانے پر یہاں جو آنے والا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اسے تو اتنا عطا ہوتا ہے جسے مرنے کے بعد ہی جا کے اسے اندازہ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ یہ میں نے اس لیے لفظ استعمال کیا، اللہ کا فضل ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ کے فضل کا اظہار کرنا چاہیے۔ کب؟ جب اس مالک کی پسند ہو، جب اس مالک کی پسند ہو اس وقت اظہار کرنا چاہیے، اور جب اس کی پسند نہیں، اجازت نہیں ہے تو پھر چپ رہنا چاہیے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ چپ رہنا چاہیے۔ آپ سارے حضرات ماشاءاللہ جو شوق رکھتے ہیں، صرف میرا آپ سب سے تو نہیں بات، جو جن نے کوشش کی، اپنے کوشش کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو پیش کیا۔ کوشش بھی ہم نے کیا کرنی ہے؟ اللہ توفیق نہ دے تو کون کرے گا کوشش؟ تو کوشش بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا ہے وہ آپ بھی دیکھ لیں، چیک کر لیں اللہ کا فضل ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کیا ان پر اللہ کا فضل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ کتنے آپ کے ساتھی پیر بھائی آتے ہیں، میں نے کبھی اس سب باتیں آپ سے نہیں کی، وہ آپ آپس میں کرتے ہیں تو آپ کرتے ہیں، آپ کے اپنے شوق ہے۔ کتنے ساتھی ایسے آتے ہیں، ویسے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اپنی اپنی جو آپ کے علاقے میں لوگ کرامتیں سمجھتے ہیں، وہ ایسے سے آ کے بیان کرتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں۔ اگر میں آپ کے سامنے آپ ہی کے پیر بھائیوں کی باتیں بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کتنا فضل ہے، اس مالک کا ان پر کتنا احسان ہے۔ بعض باتیں تو ان پر اللہ کا اتنا فضل ہے کہ کتابوں میں بھی نہیں ملتی جو اللہ نے عطا فرما دی۔
اتنے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں. سو آپ اپنا وقت مت ضائع کرو, تھوڑی کوشش کرو.